الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وسلم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ، اس طرح سے صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ حسب معمول کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ اب رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 بار کہنے کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلی 3 بار کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر جلسے میں بھی یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ جلسہ یعنی کہ ہم ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے یہ تسبیح 10 بار پڑھ لینا۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے ہی کی طرح 10 بار پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں کل 75 بار تسبیح ہوئی، اور آپ کو 4 رکعت میں 300 بار تسبیح پڑھنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 15 بار اور قرأت کے بعد 10 بار پڑھیں، اور اسی طرح گزشتہ رکعت کی طرح یہ رکعت بھی مکمل کر کے قاعدے میں التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، قاعدے میں تسبیحات نہ پڑھیں۔ پھر تیسری رکعت میں ثنا کے بعد 15 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد قرأت کریں، اور پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع قوما دونوں سجدوں اور جلسے میں حسب معمول یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر چوتھی رکعت میں قرأت سے پہلے 15 بار پڑھیں، پھر قرأت کے بعد 10 بار پڑھیں۔ پھر گزشتہ رکعتوں کی طرح رکوع و سجود وغیرہ میں تسبیح پڑھیں۔ پہلے کی طرح آخری رکعت قاعدے میں بھی تسبیح نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ ہم جو قاعدہ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں تسبیح نہیں پڑھیں گے۔ اب قاعدہ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت سے متعلق بہت ساری احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ علماء اکرام بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان فرمائے ہیں کہ کیا کیا اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے چچا جان، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 کام ہیں کہ جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے پرانے نئے جو بھول کر کیے اور جو جان بوجھ کر کیے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز 1 بار پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ میں 1 بار، اور یہ بھی نہ بند پڑے تو مہینے میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو
عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے جو ہے انسان کے اگلے پچھلے جو جان کر کیا ہو یا بھول کر کیے، جو گناہ معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو، تمام گناہ نئے پرانے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ روز آنا پڑھنا چاہیے، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار، یعنی کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، ہر جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینہ پڑھنا چاہیے، ایک مہینہ میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال میں کبھی ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، ہر سال نہیں پڑھ سکتے تو ساری عمر میں ایک مرتبہ اس کو کیسے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اور جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ فضیلت اس کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں علماء اکرام اس کی بیان فرماتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، جو کہ جائز مقاصد ہوں، دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے صلاۃ التسبیح۔ بہت ساری پریشانیاں مشکلیں لوگوں کی حل کی جاتی ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل بھی ہمیں ادا کرنے والا بنا دے، اس کا پابند بنا دے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل وسیلے سے، واسطے سے، فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق رفیق عطا فرما اور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین بحق سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔